علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی جناب، بج رہے ہیں رات کے 1:45 اور میں ابھی نور سلطان کی ایپیسوڈ کمپلیٹ کر کے بیٹھی ہوں اور ابھی وائس اوور کر رہی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو آج رمز محبت کی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ گھر میں ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے میں نور سلطان کی ایپیسوڈ پوری نہیں کر پائی۔ تو جو ایمرجنسی ہوئی تھی، جو میری سسٹر ان لا کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور میں نے دعا کے لیے کہا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے سب کی دعائیں سن لی، وہ ٹھیک ہے اور ان کو بیبی گرل ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ لیکن اس ٹائم پر لٹرلی آپ یقین کریں بہت زیادہ یہ جو 4-5 گھنٹے تھے بہت زیادہ ہیکٹک گزرے ہم سب لوگوں کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر نے دونوں کے لیے ہی منع کر دیا تھا کہ ہم ماں اور بچہ دونوں کو ہی بڑی مشکل سے بچا پائیں گے، اور پھر ان کی مدر بھی نہیں ہے، تو وہ چیزیں کافی ساری مطلب وہ بہت کچھ خراب ہو رہا تھا اس ٹائم پر۔ لیکن اللہ نے سب کی سنی، سب نے بہت دعائیں کی ان کے لیے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو رحمت سے نوازا ہے۔ تو جنہوں نے بھی میری فیملی کے لیے، جو مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھتے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے دعا کی، سب کا شکریہ۔ تو اپنے وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں اور یہ صبح اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے سب اچھا رسپانس دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 3 دن بعد آج حاشر دبئی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دہلی کے لیے نکلنا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے وہ سب لوگ ایک ساتھ محل کے گارڈن میں بیٹھے فیملی ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے۔ حاشر ابھی اپنے کمرے میں تھا۔ وہ اپنا پاسپورٹ اور دوسرے ضروری پیپرز لے کر گارڈن میں ہی آ گیا۔ اسے دور سے ہی سب لوگ بیٹھے نظر آئے۔ اس کی متلاشی نظریں محبہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حاشر نے اس دن کی ملاقات کے بعد اسے نہیں دیکھا تھا۔ حاشر آ کر سب کے بیچ بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظر ابھی بھی اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کو لگا وہ شاید گارڈن میں ٹہل رہی ہو، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ حاشر کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے راہب نے اس کے پاس آ کر کان میں آہستہ سے کہا۔ حاشر نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی چوری پکڑے جانے پر نظریں جھکا لیں۔ ہاں بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، ایگزام کی تیاری کر رہی ہیں، جاؤ آپ وہیں جا کر اس سے مل لو۔ زوہا بیگم نے اس کی نظروں کی تلاش اور اس کی دل کی حالت کو سمجھتے ہوئے کہا۔ زوہا بیگم کے کہنے پر اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ ارے جائیں نادا، شرمانے کی کیا بات ہے؟ گھر والے پرمیشن دے رہے ہیں اور وہ بھی لڑکی کی ماں، جائیں حق سے ملیں، جائیں حق سے مل کر آئیں۔ نور نے اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہا تو حاشر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتا اندر کی طرف چل دیا۔ پیچھے سب لوگ اس کے اس قدر شرمانے پر ہنسنے لگے۔ ممی ایک بات بتائیں، ادا شروع سے ایسے ہیں یا اب ہوئے ہیں؟ شہریار نے حنا بیگم کے پاس آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا ہے، انہوں نے ہنس کر کہا۔ ویسے کچھ عجیب نہیں ہے مرد ہو کر اس طرح شرمانا؟ راہب نے حنا بیگم کے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنس کر کہا۔ ویسے کچھ عجیب نہیں ہے مرد ہو کر اس طرح زبان دراز اور بے شرم ہونا جیسے تم ہو؟ زوہا بیگم نے اپنے لاڈلے کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ آج آپ ایک بات کلیئر کر دیں، آپ میری سگی ماں ہیں نا؟
راہب نے اپنے کان چھڑاتے ہوئے کہا، سگی ہوں، بالکل سگی۔ انہوں نے دوبارہ اس کا کان پکڑ کر اب اسے مروڑتے ہوئے کہا، ہائے ظالم سماج! جیسا آپ مجھ پر تشدد کرتی ہیں، اس پر تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میں آپ کا سگا نہیں سوتیلا بیٹا ہوں۔ قسم سے کوئی سوتیلے پر بھی اتنا ظلم نہیں کرتا ہوگا۔ راہب نے ان کے ہاتھ سے اپنے کان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر اولاد تمہاری جیسی ہو نا تو سگی ماں کو سوتیلا بننے میں سیکنڈ نہیں لگتے۔ انہوں نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ایک زوردار چوٹکی اس کے کان پر کاٹ کر پھر اپنی مرضی سے اس کا کان چھوڑتے ہوئے کہا، کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے اپنے کان کو سہلاتے ہوئے کہا، تمہاری یونیورسٹی سے ای میل آیا ہے، بتایا ہے تمہارے بابا نے؟ انہوں نے کہا تو راہب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پہلے اپنی ماں، پھر اپنے بابا اور پھر سب کی طرف دیکھا۔ ای میل کے نام پر سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کے دیکھنے پر وہ مسکرایا، اچھا کیا لکھا ہے؟ ضرور میری تعریف کی ہوگی۔ اس نے فرضی کالر اٹھاتے ہوئے کہا، جی بہت تعریف لکھی ہے، اور تعریف میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا پوری یونیورسٹی میں مجنوں بنا پھر رہا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو مجنوں بننے کا اتنا شوق ہے تو برائے مہربانی ان کے لیے ایک لیلا کا انتظام کر دیں، کیونکہ یہ یونیورسٹی کی ہر لڑکی کو مجنوں بن کر لیلا سمجھ رہے ہیں۔ زوہا بیگم نے کہا تو راہب خجل سا ہو کر ہنسنے لگا۔ راہب باز آ جاؤ، تم پڑھنے جاتے ہو یا اس طرح کی حرکتیں کرنے؟ انہوں نے غصے سے کہا، خدا کی قسم ممی، میں پڑھنے جاتا ہوں، لیکن وہاں کی لڑکیاں مجھے پڑھنے نہیں دیتی، ہر وقت میرے ارد گرد ایسی چپکی رہتی ہیں جیسے گڑ پر مکھی چپکی رہتی ہے۔ میں ان سب سے دور رہنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا میں کتنا ہینڈسم ہوں، میری کوشش سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جتنا ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں وہ سب اتنا ہی میرے پاس آتی ہیں۔ اب بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر وہ سب ہنسنے لگے جبکہ زوہا بیگم اسے گھورنے لگی۔ لڑکیاں تمہارے ارد گرد منڈلاتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو راہب نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تم انہیں اگنور کرتے ہو؟ انہوں نے دانت کچکچا کر کہا، آف کورس۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، اچھا تبھی ان لڑکیوں کی کمپلین پر تمہارے ڈین نے تمہارے بابا کو یہ ای میل کیا ہے کہ راہب فتح جنگ خان اپنے نواب خاندان کے ہونے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں پر رعب ڈالتا ہے۔ انہوں نے ای میل کن کی شکایت پر کیا گیا بتایا تو راہب خفت سے سرخ پڑ گیا۔ باز آ جاؤ راہب، اگر آئندہ ایسی کوئی ای میل یا کمپلین میرے پاس آئی نا تو خدا کی قسم تمہیں اٹھا کر کالا پانی بھجوا دوں گی، پھر وہاں اپنے نواب خاندان کے ہونے کا رعب جھاڑنا اور وہاں مجنوں بنے پھرنا۔ زوہا بیگم نے غصے سے کہا۔ وہ سب دبی دبی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے راہب کی حالت دیکھ رہے تھے، جو اپنی ماں کی ڈانٹ کھاتا اب شرمندگی سے سر جھکائے خجل سا کھڑا تھا۔ بس کر دو زوہا، سمجھ گیا ہے بچہ، آئندہ نہیں کرے گا۔ حنا بیگم نے آگے بڑھ کر راہب کو خود سے لگاتے ہوئے کہا، بھابھی
آپ کی وجہ سے یہ لڑکا مجھ سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے میں کچھ کہوں گی تو آپ اسے بچانے آ جائیں گی۔ انہوں نے حنا بیگم سے شکایت کی۔ اور کتنا ڈرے بچہ تم سے، دیکھو کیسے منہ اتر گیا۔ انہوں نے راہب کے منہ کی طرف اشارہ کیا جو حنا بیگم کے کہنے پر اس نے ایک دم اور بھرپور کوشش سے اتارا تھا۔ ڈرامے بازی ہے اس کی، وہ جانتی تھی ان کا لخت جگر کتنا ڈرامے باز ہے۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے اسے پیار سے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں بہت معصوم ہوں بڑی ماما، وہ لڑکیاں ہی مجھے پریشان کرتی ہیں۔ راہب نے دنیا بھر کی معصومیت اپنے لہجے اور اپنے چہرے میں سموتے ہوئے حنا بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر کسی بچے کی طرح شکایت کی۔ اس کے اس انداز پر سب کی دبی دبی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوائیں پردے کو ہلا رہی تھیں۔ محبہ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی چپ چاپ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی کہ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون؟ دوسری طرف سے وہی مانوس نرم سی آواز آئی، حاشر۔ اس کے لب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولی، آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور حاشر اندر آیا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا، چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ جو ہمیشہ محبہ کے دل کو خوب بھاتی تھی، مگر آج وہ مسکراہٹ دیکھ کر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہے میرے کچھ دن مجھے صدیوں کے برابر لگیں گے، حاشر نے نرمی سے کہا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ محبہ نے نظریں کتابوں میں ہی رکھیں، جیسے دیکھنے سے گریز کر رہی ہو۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ حاشر مسکرایا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ ذرا چونکی اور اسے دیکھنے لگی جو اپنی سرمئی آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر محبہ نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے بولی، نہیں۔ حاشر نے اس کے پاس آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، جیسے وہاں سے کوئی جواب مل جائے جو لبوں نے چھپا رکھا تھا، لیکن سب بیکار۔ وہ خاموش نظریں اپنی کتابوں میں گاڑی ہوئی تھی۔ حاشر بے مراد سا کھڑا ہو گیا، پھر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور جب بولا تو اس کی آواز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ حسرت بھی تھی۔ محبہ، تمہیں پتہ ہے پہلی بار مجھے جانا برا لگ رہا ہے، پہلی بار دل نہ جانے کی ضد کر رہا ہے، شاید اسے لگ رہا ہے جیسے کچھ پیچھے رہ جائے گا، کوئی سانس، کوئی احساس، اور یہ سچ بھی ہے۔ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ ابھری۔ محبہ نے پلکیں جھکا لیں، دل اس کی اتنی محبت پر بھی پتھر بنا رہا۔ وہ شخص جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا، وہی محبت جس کی وہ خود اہل نہیں تھی۔ حاشر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اپنا خیال رکھنا اور کبھی کبھی مجھ سے بات کر لینا، اور یہ تحفہ تمہارے لیے، اسے میرے جانے کے بعد کھولنا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا تحفہ سائیڈ ٹیبل پر اس کی کتابوں کے پاس رکھتے ہوئے کہا۔
محبہ نے پہلے اس تحفے کو دیکھا، پھر نظریں چرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، آپ جائیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ لمحے بھر کو فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ حاشر نے کچھ کہے بغیر ایک آخری نظر اس پر ڈالی، وہ نظر جس میں محبت، چاہت اور ایک انکہی آس سب تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر جھکا اور اس کے بالوں پر لب رکھ کر جانے لگا، پھر کچھ خیال آتے رکا۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے لیے نہیں، میرے لیے، محبت سے کہتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف ہوا اور خاموشی رہ گئی۔ محبہ نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کے کونے چھوئے۔ نمی نہیں تھی، لیکن دل کے اندر کہیں بہت گہری خالی سی گونج تھی۔ سب لوگ واپس دہلی آ چکے تھے۔ سلطان معمول سے اپنے آفس جا رہا تھا، شہریار اپنی یونیورسٹی اور نور اپنے اسٹوڈیو۔ 4 دن بعد کرن کا نکاح تھا۔ مزنہ بیگم اب اسے بلا رہی تھی۔ وہ بھی گھر جانا چاہ رہی تھی، لیکن سلطان اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ سلطان سے بات کرنے شوٹنگ ایریا میں آئی تھی، جہاں سلطان شوٹنگ کر رہا تھا اور نور اس کے پاس کھڑی، سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی بات سے زیادہ انٹرسٹ شوٹنگ میں لے رہا تھا۔ سلطان، آپ نے میری بات سنی ہے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اسے دوبارہ گن لوڈ کرتے دیکھ کر نور نے پوچھا، لیکن جواب نہ دارت۔ کیا مسئلہ ہے سلطان؟ آپ کو کیوں نہیں جانے دینا چاہتے آپ مجھے میرے گھر؟ میں بھی تو آپ کے بھائی کی انگیجمنٹ پہ 3 دن پہلے گئی تھی اور انگیجمنٹ کے 3 دن بعد آئی تھی۔ نور سلطان کو خاموش دیکھ کر غصے سے بولی، ہمارا مسئلہ آپ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم سے آپ کے بغیر رہا نہیں جائے گا، ہم رہ ہی نہیں پائیں گے۔ سلطان نے ٹارگیٹ پر گن پوائنٹ کرتے بڑے دلفریب انداز میں کہا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ بھی چلیں، امی نے تو آپ کو بھی بلایا ہے۔ اس نے کہا، ہم سے تو نہیں کہا امی نے آنے کے لیے۔ سلطان نے کچھ اس انداز میں کہا کہ نور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کچھ ہنس کر پوچھا۔ مطلب یہ، امی نے ہم سے تو نہیں کہا آنے کے لیے، آپ سے کیوں کہا؟ اگر انہیں ہمیں بلانا ہوگا تو وہ ہم سے کہیں نا، آپ کیا ہم دونوں کی میڈیٹر ہیں؟ اس کی بات پر نور حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے سلطان کو دیکھنے لگی، جس کا مزہ سلطان اپنی اودانے والی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکتے ہوئے لے رہا تھا۔ آپ ٹپیکل دامادوں کی طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے آ کر حیرت اور بے یقینی سے نکل کر اس نے پوچھا، ٹپیکل داماد مطلب؟ سلطان نے گن نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔
टिपिकल दामाद मतलब टिपिकल दामाद। इसने कहा, हम दामाद हैं तो दामाद की तरह एक्ट करेंगे। इसने बड़े सुकून से जवाब दिया और एक हाथ से इसे साइड करके दोबारा टारगेट पर गन पॉइंट कर दी। फिर एक के बाद एक तीन फायर टारगेट पर किए। इसका एक निशाना भी नहीं चूका था। सुल्तान ने मुस्कुराकर नूरे की तरफ देखा। वाह वाह, क्या बात है। नवाब सुल्तान फतेह जंग खां की दामाद है, दामादों की तरह एक्ट करेंगे। नूरे ने ताली बजाते हुए कहा। सुल्तान को लगा वो इसकी तारीफ शूटिंग पर कर रही है, लेकिन एकदम ही दामाद वाली बात कहने पर वो हंस पड़ा। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हूँ, आपको कमेंट कर रही हूँ आपकी इस बात पर। नूरे ने इसके हंसने पर जलकर कहा। सुल्तान ने इसकी बात पर कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो मुझे कोई मतलब नहीं, आप कमेंट करें या कॉम्प्लीमेंट दें। अगर आप टिपिकल दामाद बने ना तो मैं भी टिपिकल बहू बन जाऊंगी। फिर देखना आप मैं टिपिकल बहू बनकर क्या करती हूँ। नूरे ने सुल्तान को बड़े सुकून में खड़ा देखकर कहा। कर लेना आपको जो करना है, हमसे क्या कह रही हैं। सुल्तान ने लाताल्लुक बनते हुए कहा और दोबारा टारगेट पर गन पॉइंट कर ली। नूरे ने गुस्सा होकर एक दम इसके हाथ से गन छीनी थी। अरे, इसकी गन छीनने पर सुल्तान ने एकदम इसे देखा। आप मेरी बात सुने, आपके लिए मैं ज़रूरी हूँ, ये शूटिंग। इसने गन की तरफ इशारा करके कहा। इम्पोर्टेंट तो आप ही हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये मेरे हाथ में दे दें। ये खिलौना नहीं है, चल जाएगा तो किसी की जान भी जा सकती है। सुल्तान ने संजीदगी से कहते हुए इसके हाथ से गन लेनी चाहिए, लेकिन नूरे ने एकदम अपना हाथ कमर के पीछे कर लिया। नूरे, छोड़ दें, भारी है और आपकी कलाई नाजुक है, ख्वामखा झटका आ जाएगा। सुल्तान ने इसे छेड़ा। नूरे ने नाराज़गी से देखा। अच्छा, नाराज़गी से देखते हुए इसने कहा, और नहीं तो क्या, लाइन दे हमें। वो आगे बढ़कर अपना हाथ इसकी कमर के पीछे ले जाता इसके हाथ से गन ले रहा था, लेकिन नूरे ने गन दूसरे हाथ में लेकर अपना दूसरा हाथ टारगेट की तरफ पॉइंट कर दिया। सुल्तान हंस पड़ा। शूटिंग करनी है हमारी रोज़ को। अपना वही हाथ इसकी कमर में डालकर सुल्तान ने इसे खींच कर खुद से लगाते झुककर इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, सुल्तान की आंखों में तो शरारत थी, लेकिन नूरे की आंखों में संजीदगी थी। अच्छा, सुल्तान ने अच्छा को लंबा खींचते हुए हंसकर कहा। क्यों, मैं नहीं कर सकती? नूरे ने पूछा। रहने दें हमारी जान, क्यों नाकाम कोशिश करेंगी। सुल्तान ने इसकी कलाई पर हाथ रखकर कलाई को नीचे करते हुए दोबारा इसके हाथ से गन लेनी चाहिए। आपको कैसे पता मेरी कोशिश नाकाम होगी, और आपको ये कैसे पता कि मैं कोशिश करूँगी। नूरे ने अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। नूर, गन लोडेड है, प्लीज़ हमें दें। इसको ज़िद में आते देखकर सुल्तान ने कहा। हाँ, मुझे पता है गन लोडेड है,
नूरे का सुकून काबिल दीद था। फिर भी इस तरह की जिद कर रही हैं। प्लीज़ गन हमें दे, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो। सुल्तान ने अब संजीदगी से कहा, कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से शूट करूँगी। इसने सुकून से जवाब दिया। कभी गन पकड़ी भी है आपने? सुल्तान इसकी शूटिंग करने वाली बात पर बोला। पकड़ तो रखी है। इसने अपना हाथ सुल्तान के सामने लहराते हुए कहा। इस तरह शूटिंग के लिए ऐसे गन पकड़ी जाती है। सुल्तान ने इसकी गन पकड़ने के स्टाइल पर कहा। आप मुझे छोड़ें, मैं आपको बताती हूँ कैसे पकड़ी जाती है। नूरे ने अपने हाथ से अपनी कमर पर रखे सुल्तान के हाथ को हटाते हुए कहा, ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। इसकी कमर से हाथ निकालकर सुल्तान ने कहा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। नूरे ने 2 कदम पीछे लेकर टारगेट बोर्ड के सामने खड़े होते हुए कहा, आप खुद कर लेंगी? सुल्तान ने हंसकर पूछा। जी। गन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए नूरे ने जवाब दिया। ठीक है, चले हम भी देखें हमारी बेगम साहिबा कैसे शूट करती हैं। सुल्तान 2-4 कदम पीछे होकर अपने दोनों हाथ अपने चौड़े सीने पर बांधकर दिलचस्प नज़रों से नूरे को देखने लगा। नूरे ने आंखें छोटी करके इसे देखा, फिर 2 उंगलियों से अपनी उंगलियों की तरफ इशारा करके सुल्तान की तरफ इशारा किया और फिर शहादत की उंगली से टारगेट की तरफ इशारा किया। सुल्तान ने पलकों को जुम्बिश दी, फिर टारगेट पर अपनी नजरें गाड़ दी। नूरे ने अपने दाएं हाथ के नीचे अपना बायां हाथ रखकर बाईं आंख को हल्का सा बंद करके टारगेट पर गन पॉइंट की। सुल्तान ने टारगेट बोर्ड से नजरें हटाकर नूरे को देखा। इसकी पकड़ गन पर बिल्कुल प्रोफेशनल शूटर की तरह थी। सुल्तान चौंका, फिर और दिलचस्पी से इसे देखने लगा। बहुत इंटरेस्टिंग था इसके लिए ये सब। नूरे ने गहरा सांस लिया और फिर एक के बाद एक तीनों फायर कर दिए। तीनों फायर टारगेट पर ही लगे थे। सुल्तान हैरत से खड़ा रह गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कुछ देर वो टारगेट बोर्ड को देखता रहा, फिर इसने नूरे को देखा जो उसके देखने पर गन के होल पर फूंक मारती मुस्कुराई थी। सुल्तान अभी भी हैरत से इसे देख रहा था। वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। नूरे इसकी हरकत से मज़े लेती छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने आकर खड़ी हुई, फिर अपनी दोनों बाहें एक अदा से इसके गले में डालकर पंजों के बल खड़ी होकर इसकी आंखों पर फूंक मारी। इसके फूंक मारने पर सुल्तान की पलकों में जुम्बिश हुई। वो जैसे होश की दुनिया में वापस आया। कहें कैसी रही? अपना निचला लब दांतों में दबाकर नूरे ने एक आईब्रो उचकाकर पूछा। लहजे में शरारत वाज़ेह थी, जैसे इसे कुछ जताना चाहती हो। सुल्तान अभी भी बेयकीनी से इसे देख रहा था, लेकिन अब होठों पर मुस्कुराहट थी। इसने मुस्कुराते हुए अपने मजबूत बाजू इसकी नाजुक कमर में डालकर इसे अपनी गोद में भरते ज़मीन से उठा लिया। ज़बरदस्त, अनबिलीवेबल, स्मूथ एंड मार्वलेस, इसकी आंखों में देखते हुए सुल्तान ने कहा। थैंक यू। नूरे ने हंसकर तारीफ वसूल की। शूटिंग कब सीखी थी? सुल्तान ने पूछा। वो इसके गन पकड़ने और शूट करने के स्टाइल से समझ गया था कि इसने शूटिंग सीखी हुई है 2 साल पहले। सुल्तान के माथे से अपना माथा टिकाकर इसने कहा,
بچ کر اور ڈر کر رہنا پڑے گا اب آپ سے، سلطان نے کہا تو نورے کی کھلکھلاتی ہنسی ہوا میں گونجنے لگی۔ سلطان مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اب آپ کو مجھ سے ڈر کر رہنا پڑے گا۔ تو اب بتائیں، آپ مجھے میرے گھر جانے دے رہے ہیں یا پھر میں کسی اور طریقے سے بات کروں؟ خالی گن سلطان کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے نورے نے دھمکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو دھمکی پر اتر گئی۔ سلطان اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیے بولا، اگر میں دھمکی پر نہ اتروں تو پھر آپ اپنے پر اتر جائیں گے۔ نورے نے اس کی نظروں کی پیاس کو دیکھتے ہوئے کہا، کہاں اترنے دے رہے ہیں آپ اپنی پر؟ دور دور رہ رہی ہیں ہم سے؟ اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے سلطان نے کہا، کہاں دور ہوں، پاس تو ہوں آپ کے۔ نورے اپنی ناک سے اس کی ناک کو رگڑتے ہوئے مسکرا کر پیچھے ہونے والی تھی کہ سلطان اس کی چالاکی کو سمجھتا ایک دم اس کے سر کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنا چہرہ پیچھے کرنے سے روکا اور پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ کترا کترا کر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھانے لگا۔ نورے بھی اس محبت کے کھیل میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ بہت دیر ایک دوسرے کو چوم کر وہ آہستہ سے الگ ہوئے۔ دونوں کے سفید چہرے ایک دوسرے کی قربت میں تانبے کی طرح چمک رہے تھے۔ میں گھر جاؤں؟ نورے نے پھر پوچھا۔ سلطان نے آنکھ کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی۔ تھینک یو، نورے نے خوش ہو کر کہا اور اس کے گلے لگ گئی۔ میں ابھی بھائی کو فون کر دیتی ہوں، وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ اس کے گلے لگتے ہوئے ہی نورے نے کہا، ربال کو کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں یا آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں؟ سلطان نے کہا، امی نے کہا تھا جب آؤ گی تو تمہارے بھائی کو لینے بھیجوں گی۔ آج کل بیٹے کی دھوس دے رہی ہیں ہمیں۔ نورے نے مسکرا کر کہا، جی ٹھیک ہے۔ سلطان نے اس کے بالوں میں منہ چھپا کر اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے کہا۔ اگلے دن ربال بریک فاسٹ کے بعد نورے کو لینے خان مینشن جا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، موسم بھی خوشگوار تھا۔ ربال بھی اب بے حد خوش رہنے لگا تھا اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کے ساتھ۔ لیکن اس کا نیچر وہی تھا، وہی سنجیدگی، وہی کم بولنا۔ لیکن رشتوں نے مل کر اس کی پیاسی روح کو سیراب کر دیا تھا اور وہ بے حد خوش تھا۔ اب بھی وہ خوشی خوشی بڑے بھائیوں کا فرض نبھاتے اپنی چھوٹی بہن کو لینے جا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ میں مگن تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ربال نے ڈیش بورڈ پر سے اپنا فون اٹھا کر اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پر جو نمبر تھا اسے دیکھ کر ربال نے آئی برو چکائی اور بلوٹوتھ لگا کر فون آن کر لیا۔ ہائی جینیفر، فون اٹھا کر اس نے کہا۔ سامنے جینیفر اس کی آواز سن کر کتنی ہی دیر خاموش رہی۔ اس کی آواز دل کی دنیا میں طغیانی مچا گئی۔ نیلی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڑ کر آیا۔ پورے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑ کر اس کے دل میں ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کرتے آہستہ سے بولی، ہائی، کیسے ہیں آپ؟ پوچھتے ہوئے اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟
ربال نے ایک کٹ پر گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے کہا، لیکن اس کا لہجہ اس کی بات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ لہجے میں کپکپاہٹ اور آنسو کی نمی تھی جسے ربال نے محسوس کر لی تھی۔ اور بتائیں، کیسے فون کیا؟ ربال نے پوچھا تو جینیفر کو اپنا آپ بالکل خالی لگا۔ واقعی اس نے کیوں فون کیا؟ وہ میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا، جینیفر نے ہمت جمع کر کے کہا۔ ربال اس کی مبارکباد کا مطلب سمجھ گیا۔ کس چیز کی؟ لیکن انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے انگیجمنٹ کی۔ مجھے پتہ چلا تھا آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ جینیفر نے اپنی معصوم محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے اس پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، آپ کو میری انگیجمنٹ کی خبر غالباً عاشر بھائی کی انگیجمنٹ والے دن پتہ چل گئی تھی۔ ربال نے اسے وہ دن یاد کرایا۔ جی، جینیفر نے کہا، تو آپ نے اسی دن مجھے مبارکباد کیوں نہیں دی، حالانکہ میں وہیں بیٹھا تھا؟ ربال بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نہ تو مسکراہٹ تھی نہ ہی شرارت کا کوئی شائبہ۔ میں بھول گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ آپ بھول گئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کرن کو یہ کہتے سنا تھا کہ جینیفر تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے بعد تم نے فون رکھ دیا۔ تو پھر آپ بھول گئی تھی یا پھر آپ؟ ربال نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ ربال کی بات پر جینیفر کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت بہنے لگے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا، لیکن ربال کو پتہ تھا وہ رو رہی ہے اور بے تحاشا رو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ربال نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ دل میں بسنے والے اتنے کٹھور کیوں ہوتے ہیں؟ جن کی تصویر دل کے مندر میں سجائیں، جن کو پوجو، وہی آپ کو تڑپاتے ہیں، رلاتے ہیں۔ جیسے ربال اس معصوم کو ستا رہا تھا، رلا رہا تھا، تڑپا رہا تھا۔ وہ جانتا ہے جینیفر اس سے محبت کرنے لگی ہے اور بہت کرنے لگی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی غلط فہمی دور نہیں کر رہا بلکہ اسے ستا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کے اور کرن کے لیے بہت خوش ہوں۔ کرن بہت اچھی لڑکی ہے، جینیفر نے خود کو سنبھال کر کہا۔ ہاں، مجھے پتہ ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بلکہ بہت زیادہ اچھی ہے، ربال نے کہا۔ ہاں، بہت زیادہ اچھی ہے، وہ شاید بالکل ویسی ہے جیسے آپ کو چاہیے تھی۔ جینیفر کو اپنی آواز خلاؤں سے آتی محسوس ہوئی۔ جینیفر کی اس بات پر ربال نے صرف پھنکارا بھرنے پر اتفاق کیا۔ اوپر والا آپ دونوں کو بہت خوش رکھے۔ آپ اچھا ہی ڈیزرو کرتے تھے، آپ کو اچھا ہی ملا۔ میں آپ دونوں کے لیے بہت خوش ہوں، اسپیشلی آپ کے لیے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، زندگی رہی تو کبھی ملیں گے، بائے، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اب اس میں اور ہمت نہیں تھی مضبوط بننے کی۔ فون رکھ کر وہ بستر پر گر کے تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ ربال کان سے بلوٹوتھ ہٹاتا گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے لڑکیوں کی اسی جذباتیت سے چڑ ہے، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی افس کر لیتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ بنا سوچے سمجھے کسی بھی بات کو اپنے مطابق لینے کی کچھ تو سزا ملنی چاہیے، ربال نے خود سے کہا۔ اور پھر
پورا فوکس ڈرائیونگ پر کر لیا جا رہی ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، سب کمنٹ کریں گے پلیز۔ چلیے ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔